ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات، شکریہ پاکستان، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے عالمی مشن کی بڑی کامیابی، امریکہ ایران مستقل جنگ بندی معاہدے کی بڑی رکاوٹ دور ہو گئی، ایران نے آبنائے ہرمز کھول دی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جنگ بندی کے تناظر میں آبنائے ہرمز کھولنے کا بڑا اعلان کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ عظیم وزیر اعظم شہباز شریف اور عظیم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو فینٹاسٹک قرار دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین۔ امن عالم کے لیے سرگرم وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے پاکستان کے عوام اور فیلڈ مارشل کی جانب سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر کے سوشل میڈیا پیغام کو ٹیگ کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے لکھا، پاکستانی عوام اور فیلڈ مارشل کی طرف سے صدر ٹرمپ کا شکریہ۔ تو امریکی صدر ٹرمپ کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین۔ امن عالم کے لیے سرگرم وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ تنازعات کے حل میں کثیر الملکی فورم کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں دو طرفہ مسائل اور تنازعات کثیر الملکی فورم کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ فلسطین ہو یا مسئلہ کشمیر، کثیر الملکی فورم اب ناگزیر بن چکے ہیں۔ Multilateralism is the forum which actually becoming weaker and weaker, and Pakistan believes in multilateralism. Last year we had the presidency of UN Security Council. I chaired myself on behalf of Pakistan, and our topic was multilateralism, peaceful settlement of disputes. I think unless we strengthen the multilateralism, whatever disputes are, be it Jammu and Kashmir, be it Palestine, be it Gaza, these problems have to be solved through dialogue and diplomacy, as Brother Azizi said, under the multilateral system, and we should not let it go weaken. علاقائی استحکام کے لیے جاری مذاکرات میں پاکستان کا کردار کلیدی ہے۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا آبنائے ہرمز کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم۔ کہا، جنگ بندی کے دوران تجارتی آمد و رفت کی بحالی درست سمت میں قدم ہے۔ اس اقدام سے فریقین کے درمیان اعتماد کی فضا پیدا ہوگی۔ عالمی قوانین اور سمندری حدود کے احترام کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے خطے میں امن اور مکالمے کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ امریکہ نے شرائط کی خلاف ورزی کی تو ہم بھی بھرپور جواب دیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں، ایران کا سمندری محاصرہ لبنان جنگ بندی شرائط کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ امریکی رویہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کا اصل پہرے دار ایران ہی ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام جہاز ایرانی فوج سے کوارڈینیشن کے پابند ہیں۔ تجارتی جہاز صرف ایران سے متعین کردہ راستوں سے گزر رہے ہیں۔ لبنان میں جنگ بندی کے لیے ایران نے مسلسل رابطے جاری رکھے۔ گزشتہ رات لبنان میں ہونے والی جنگ بندی خوش آئند ہے۔ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات سے ہرگز گریز نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے ڈیل کے لیے پر امید۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں دستخط ہوئے تو شاید اسلام آباد چلا جاؤں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف بہترین لوگ ہیں۔ ایران میں جنگ کا خاتمہ بہت جلد ہونے جا رہا ہے۔ تہران افزودہ اور ذخیرہ شدہ یورینیم دینے پر رضامند ہو گیا۔ لاس ویگس میں خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا، ایران چھوٹا لیکن سخت ملک ہے، اس کے لوگ جنگجو ہیں، مگر ہم نے 2 ماہ میں ان کی فوج تباہ کر کے فتح حاصل کی۔ To making a deal. That'll be a great thing. I can't allow, as President of the United States of America, I can't allow Iran to have a nuclear weapon. They've already agreed not to have. That's good news. I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The Field Marshal has been great. The Prime Minister has been really great in Pakistan. Iran wants to make a deal, and we're dealing very nicely with them. I will say the war in Iran is going along swimmingly. We can do whatever we want. I said we were in there for 2 months. And against a very tough, smart country. These people were fighters. And, I don't want to claim it before the fact, but they have no Navy left. 158 ships at the bottom of the sea. تہران اور واشنگٹن میں مذاکرات پیر کو اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق
ایران کے ساتھ مذاکرات پیر کو پاکستان میں ہونے کا امکان ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بتایا کہ اہلکار ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات پیر کو پاکستان میں ہونے کا امکان ہے۔ تہران اور واشنگٹن میں مذاکرات پیر کو اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہا ہے وال اسٹریٹ جرنل، اور اس کے مطابق اہلکار ٹرمپ انتظامیہ نے بتایا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات پیر کو پاکستان میں ہونے کا امکان ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قوم اور ایرانی فوج کے نام پیغام۔ سرکاری ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے اپنے جنگجوؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امریکہ اور اسرائیل کا خیال تھا کہ 2-3 روز میں ہمارا کام تمام کر دیں گے۔ انہوں نے بتا دیا ایران کو ہرانا اتنا آسان نہیں۔ ایرانی عوام نے اظہار یکجہتی کر کے پوری دنیا کے لیے مثال قائم کی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یہ مناظر AI سے بنائے ہیں۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ لوگ اپنے ملک و نظام کے دفاع کے لیے اس طرح نکل رہے ہیں۔ امید ہے جنگ کے بعد کی مشکلوں سے باعزت طریقے سے باہر نکل آئیں گے۔ من باید هم از قبل از هر چیز از رزمندگان عزیز کشورمون که با تمام وجودشون دارن از سب سے پہلے وطن عزیز کے مجاہدوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے پورے وجود سے دفاع کیا۔ امریکہ اور ایران کا خیال تھا 2-3 روز میں ہمارا کام تمام کر دیں گے۔ ان کے جان توڑ دفاع نے بتایا کہ ایران اور ایرانی فوج کو اتنی آسانی سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ لشکریان ایران رو به این سادگی نمیشه به تسلیم وادار کرد۔ ایرانی عوام کا اظہار یکجہتی دنیا کے لیے ایک غیر معمولی مثال رہا۔ امریکی صدر نے کہا یہ مناظر AI سے بنائے گئے ہیں۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا، شاید ابھی بھی نہ آ رہا ہو، کہ لوگ کس طرح ہر رات اپنے نظام اور ملک کے دفاع کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہم ان مشکلوں سے باعزت طور پر باہر نکل آئیں گے و با عزت بتونیم از این روند بیایم بیرون۔ ترک صدر اردوان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں سے خطے میں جنگ رک گئی۔ امریکہ ایران جنگ بندی کرانے پر شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اناطولیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب میں رجب طیب اردوان نے کہا کہ خطے میں امن کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ کسی بھی مسئلے کا حل اسلحہ نہیں، صرف سفارتکاری ہے۔ کچھ بھی ہو جائے ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت نہیں دے سکتے۔ موجودہ عالمی بحرانوں کو حل کرنے کے لیے سفارتکاری واحد راستہ ہے۔ خلیجی ملکوں کی کھلے سمندروں تک رسائی محدود نہیں ہونی چاہیے۔ بچے اور شہری نہیں بچا سکتے تو عالمی قوانین کا کوئی فائدہ نہیں۔ Of peace, stability and prosperity continues to be our priority. 15-day ceasefire declared through the initiative, thanks to the initiatives of my dear brother, Prime Minister Sharif. We believe that the window of opportunity offered by this ceasefire must be utilized in the most effective way to establish a lasting peace. No matter how deep the conflicts may be, we must not allow weapons to once again replace. انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں وزیر اعظم شہباز شریف مرکز نگاہ بن گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان تقریر ختم کر کے اسٹیج سے اترے تو سیدھا وزیر اعظم شہباز شریف کی نشست کی طرف بڑھے۔ اہلیہ کے ساتھ جا کر شہباز شریف سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا، خیریت دریافت کی۔ ترک صدر کی پیروی کرتے ہوئے فورم میں شریک باقی ملکوں کی قیادت بھی شہباز شریف کے گرد جمع ہو گئی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم شہباز شریف سے ملے۔ آذربائیجان کے صدر ابراہیم علیوف، شامی صدر احمد الشرا نے بھی ملاقات کی۔ قازقستان کے صدر سمیت کئی رہنما بھی وزیر اعظم سے آ کر ملے۔ شہباز شریف، ترک صدر رجب طیب اردوان اور آذری صدر ابراہیم علیوف ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر باتیں کرتے رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات۔ ترک صدر نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ ترک صدر طیب اردوان نے امن کے لیے شہباز شریف کی کوششوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی امن کوششوں کی بھرپور حمایت پر صدر اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ ترکی خطے میں امن کے لیے پاکستان کے سفارتی اقدام کی حمایت جاری رکھے گا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران خطے میں امن، استحکام اور برادرانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ ایرانی صدر نے جنگ بندی میں سہولت کاری اور اسلام آباد مذاکرات کے دوران میزبانی پر ریاست پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز بھی گئے۔ ایران کی عسکری قیادت سے ملاقات میں خطے کی صورتحال پر گفتگو کی۔ لبنان اور اسرائیل میں 10 دن کی جنگ بندی کا آغاز ہو گیا۔ بیروت میں شہریوں نے سڑکوں پر جشن منایا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بتایا کہ نیتن یاہو اور جوزف اون سے بات ہوئی ہے۔
دونوں جنگ بند کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ بحیثیت صدر 10ویں جنگ ختم کرا رہا ہوں۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور لبنانی صدر کو وائٹ ہاؤس مدعو کر رہا ہوں۔ اقوام متحدہ، یورپ اور سعودی عرب نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ حزب اللہ نے جنگ بندی کی حمایت کی ہے۔ لبنان جنگ بندی میں بھی پاکستان کا اہم کردار، رکن پارلیمنٹ نے تصدیق کر دی۔ لبنانی رکن پارلیمنٹ حسن فضل اللہ نے بتایا کہ ایران نے حزب اللہ قیادت کو جنگ بندی سے پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ ایرانی سفیر نے صبح 4 بجے حزب اللہ کو جنگ بندی کی اطلاع دی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے رابطوں کی وجہ سے جنگ بندی ممکن ہوئی۔ ایرانی اقدامات نے سیز فائر کی راہ ہموار کرنے میں کردار ادا کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے امریکہ کو پیغام دیا، جس کے بعد راستہ نکالا گیا۔ کوششوں پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ لبنان میں جنگ بندی پاکستان کی ثالثی میں طے پانے والے ایران امریکہ معاہدے کا حصہ تھی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ابتدا سے ہی زور دیا تھا لبنان سمیت پورے خطے میں بیک وقت جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ اسماعیل بقائی نے تمام قیدیوں کی رہائی، بے گھر ہونے والوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا۔ سمندری ٹریفک پر نظر رکھنے والے اداروں LSEG اور کیپلز کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات سے خام تیل لانے والا پاکستانی پرچم بردار جہاز آبنہ ہرمز کے راستے خلیج سے باہر نکل گیا۔ رائٹرز کا کہنا ہے مذکورہ ٹینکر جمعرات کو آبنہ ہرمز سے گزرا، جو ابوظہبی سے آ رہا تھا۔ اس میں تقریباً 4,40,000 بیرل تیل موجود ہے اور وہ کراچی کی بندرگاہ کی جانب جا رہا ہے، جو 19 اپریل کو پہنچے گا۔ رائٹرز کے مطابق شالامار نام کا یہ ٹینکر پاکستان کے ان 2 جہازوں میں سے ایک تھا جو اتوار کو تیل کی مصنوعات لانے کے لیے آبنہ ہرمز میں داخل ہوئے تھے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے بعد پاکستانی پرچم والا جہاز آبنہ ہرمز سے باہر نکلنے والا پہلا کیریئر بن گیا۔ 4 سال بعد عالمی مارکیٹ میں پاکستان کی کامیاب واپسی۔ $500 ملین کی یورو بانڈز مارکیٹ میں جاری کر دیے گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو، بتایا سرمایہ کار پاکستان کی مارکیٹ پر دوبارہ اعتماد کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ We have returned back to international capital markets. $500 ملین یورو بانڈ کی پرائیویٹ پلیسمنٹ بن پرائز 3 سال کا یورو بانڈ ہے، جیسے میں نے ذکر کیا $500 ملین کا، اور اس کا جو کوپون ہے وہ تقریباً 7% کے قریب ہے۔ آج فورن انویسٹرز نے یہ جو پلیسمنٹ ہوئی ہے 4 سال کے بعد، اس میں اپنا اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی معیشت گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ وزارت خزانہ کی جانب سے وفاقی اسپتالوں کے فنڈز میں کروڑوں روپے کی کٹوتی، لیکن وزیر خزانہ لا علم۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف واشنگٹن جہانزیب علی سے۔ جہانزیب بتائیے گا۔ جی دیکھیے، آج وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی پاکستان ایمبیسی میں اور بتایا کہ پاکستان اس وقت جو بھی کچھ کر رہا ہے دنیا میں امن کے لیے، اس سے پاکستان کا وقار بلند ہو رہا ہے اور پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے دنیا بھر کے اندر۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس پر بھی بریفنگ دی اور بتایا کہ موجودہ جو حالات آ رہی ہیں، جنگ بندی کی وجہ جنگ بندی ہونے والی ہے، اس کے بعد پاکستان میں جو ہے معاشی صورتحال میں مزید بہتری آئے گی، جو مشکلات تھیں ان کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ جو کفایت شعاری کی مہم چلائی گئی ہے اس میں اسپتالوں میں فنڈز کی کٹوتی کی گئی ہے، اور صرف اسلام آباد کا جو ایک ہاسپٹل ہے وہاں پر 39 کروڑ روپے کاٹے گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے مفت جو ہے وہ دوائیاں نہیں مل رہی۔ پیمز ہاسپٹل اور پولی کلینک جو ہے اس پر وزیر خزانہ نے کہا کہ ان کو اس کٹوتی کے حوالے سے کوئی علم نہیں۔ حالانکہ وزارت خزانہ انہی کے انڈر آتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ پھر ان سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ اسلام آباد میں ایک ماڈل سٹی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے، اربوں روپے کی ہائی رائز بلڈنگ ٹوکیو اور نیو یارک کے سطح پر ایک شہر بنایا جا رہا ہے۔ لوگوں کے پاس روٹی کھانے کو نہیں، آپ لوگوں کے حالات ٹھیک کریں گے یا پھر یہ ہائی رائز بلڈنگز بنائیں گے؟ انہوں نے پھر اپنی نااہلی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا انہیں کوئی کچھ نہیں معلوم کہ کون سی اسلام آباد میں کوئی ماڈل سٹی بنائی جا رہی یا نہیں بنائی جا رہی۔ پھر ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ IMF نے پاکستان میں گورننس کی بہتری اور کرپشن ختم کرنے پر جو ہے اپنے کافی جو ہے کنسرنز کا اظہار کیا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کرپشن ختم کرنا اور گورننس کو بہتر کرنا پاکستان کا اپنا ایجنڈا ہے، IMF کا تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن یہ ہمارا بھی ایجنڈا ہے، اور اس حوالے سے ایک ایکشن پلان جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ کئی کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں، آخری بات ہے
کہ اس میں جو ایک اہم سوال کیا گیا تھا پاکستان میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کراچی میں خاص طور پر 12 سے 14 گھنٹے کی، تو اس پر وزیر خزانہ کا بڑا ایک دلچسپ جواب تھا. انہوں نے کہا شکر کریں کہ روٹی کا مسئلہ نہیں پاکستان میں، صرف لوڈ شیڈنگ کا ہے. انہوں نے کہا کہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے دنیا بھر میں، افریقہ میں آگے پیچھے، شکر ہے ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جہانزیب. اور واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس کے دوران بیورو چیف واشنگٹن جہانزیب علی نے ہی ان سے سوال کیا تھا، اور وزیر خزانہ نے کیا جواب دیا وہ آپ کو سنواتے ہیں. نے اسپتالوں کا ذکر کیا، یہ منسٹر ہیلتھ جو ہے میں ان سے پتا کر دوں گا. ہمارا تو اس وقت کوشش ہے کہ ٹائم آف دس کانفلکٹ ہم کے جو ولنریبل سیگمنٹس ہیں ان کو ہیلپ کریں. رائٹ، تو بلینکٹ سبسڈی تو نہیں دی جا سکتی، اسی لیے جو پیٹرول کا یا ڈیزل کا تھا، جو کروزر چلا رہا ہے اس کو بھی سبسڈی مل رہی ہے. جس نے آگے ہارویسٹنگ کرنی ہے، جس کے 12 ایکڑ ہیں، اس کو بھی وہی مل رہی. تو وی ہیڈ ٹو موو فرسٹ ٹارگیٹ سبسڈیز. تو اس لیے وہ اپنی جگہ موجود ہے. We know we have plants with some various fuel at this point in time, including the nuclear element. لیکن جو میری اندازہ ہے، دیکھیں یہ منسٹر پاور، منسٹر پیٹرولیم یہ پریزنٹ کریں گے پرائم منسٹر ہول پلان. بٹ مائی اون ویو از کہ اگر ہم نے اپنے 8 سے 10 سال میں let's assume we want to go to 80 to 90% of renewable energy, this must be a part and parcel. یہ میرا ایک پرسنل ویو ہے. کراچی میں سائٹ بی پولیس کی خفیہ اطلاع پر کامیاب کارروائی، ایرانی کرنسی اسمگلنگ میں ملوث ملزم کو حراست میں لے لیا گیا. سلمان لودھی سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. سلمان، بتائیے اس کارروائی کے بارے میں. دیکھیں، آج کے ہی دن ایک اور بڑی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی گئی ہے. بلوچستان سے ایرانی ریال اسمگلنگ کوشش کی دوسری ناکام ہوئی ہے. 1419 ملین ریال برآمد کیے گئے ہیں. ملزم مسافر بس کے ذریعے ایرانی کرنسی غیر قانونی طور پر کراچی منتقل کر رہا تھا. اس سے پہلے موچکو کے علاقے میں بھی کارروائی کر کے خاتون اور مرد کو گرفتار کیا گیا تھا. کروڑوں روپے ایرانی کرنسی برآمد کی گئی تھی. پولیس نے ان کو گرفتار کر کے مزید قانونی کارروائی کے لیے FIA کے حوالے کر دیا ہے. آپ کا شکریہ سلمان تفصیلات کے لیے. کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں گٹر کی صفائی کے دوران 3 افراد دم گھٹنے سے انتقال کر گئے. امدادی کارروائیوں کے دوران ایک رضاکار بے ہوش ہو گیا. رپورٹ کر رہے ہیں سلمان لودھی. سرجانی ٹاؤن سیکٹر 36 میں سیویج لائن کی صفائی کے لیے گٹر کے اندر جانے والے 3 افراد کی حالت غیر ہو گئی. کئی گھنٹوں بعد مزدور باہر نہ نکلے تو مکینوں نے ریسکیو رضاکاروں کو طلب کیا. 9 افراد کی لاشیں نکالتے ہوئے ایک رضاکار کی حالت غیر ہو گئی، جسے فوری طور پر طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا. میں جب وہاں پہ پہنچا ہوں تو آدمی جو تھے گٹر کے اندر مین ہول تھا اس کے اندر گرے ہوئے تھے. ان کو ریسکیو کرنے کے لیے جب نیچے اترا تو گیس بہت تھی. میری خود کی حالت زہر ہو گئی تھی، تو باہر نکالنے کے بعد تو میری بھی ہمت بس ہو گئی. میں خود بھی جو ہے بیہوش ہو گیا تھا. پولیس کے مطابق مرنے والوں میں باپ، بیٹا اور محلے دار شامل ہے. لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی. پاکستان سے حج آپریشن 2026 کا باقاعدہ آغاز. کراچی ایئرپورٹ پر عازمین حج کی آمد شروع ہو گئی. پہلی حج پرواز آج رات 3 بجے روانہ ہوگی. ڈپٹی بیورو چیف کراچی محمد صلاح الدین ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں. جی صلاح الدین. دیکھیں، بالکل پاکستان سے حج آپریشن 2026 کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے. کراچی ایئرپورٹ پر عازمین حج کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلی حج پرواز آج 3 بجے روانہ ہوگی، جبکہ عازمین حج کی امیگریشن کا عمل بھی خصوصی طور پر شروع کیا گیا، جبکہ FIA امیگریشن کی جانب سے عازمین حج کے لیے خصوصی کاؤنٹر بھی قائم کیے گئے ہیں. جبکہ ایئرپورٹ پر پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی حکام، وزارت مذہبی امور اور دیگر بھی موجود تھے. عازمین حج کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر خصوصی انتظامات کیے گئے، جبکہ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت بھی سعودی امیگریشن کا عملہ بھی تعینات کر دیا گیا. FIA کے کاؤنٹر بھی قائم کیے گئے جو FIA روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت سعودی امیگریشن کا عملہ، ان کی امیگریشن یہاں پاکستانی امیگریشن کے بعد ان کی امیگریشن بھی یہیں کرے گا، جبکہ امیگریشن بھی یہیں ہوگی. آپ کا شکریہ صلاح الدین تفصیلات کے لیے. بانی PTI سے بشرا بی بی کی سرجری کے بعد ملاقات کرا دی گئی. جیل ذرائع نے بتایا بانی PTI نے بشرا بی بی کے آنکھ کے آپریشن کے بعد عیادت کی. بشرا بی بی اور بانی PTI کی ملاقات 40 منٹ تک جاری رہی. بشرا بی بی نے دائیں آنکھ کی بینائی متاثر ہونے کی شکایت کی تھی. جیل انتظامیہ نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ماہرین چشم سے معائنہ کرایا. ان کی دائیں آنکھ میں ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کی تشخیص ہوئی. ڈاکٹرز نے سرجری کا مشورہ دیا.
बुशरा बीबी की रजामंदी से प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और पैनल ने सर्जरी की। एक रात अस्पताल में क़याम के बाद बुशरा बीबी को वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी से उनकी बेटियों और बहन की भी मुलाकात कराई गई। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ओहदा सैयद मोहम्मद तहा ने संभाल लिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सैयद मोहम्मद तहा फरवरी 2020 से पाकिस्तान स्टेट ऑयल के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। CEO के इलेक्ट्रिक बनने के बाद सैयद मोहम्मद तहा ने कहा है कि इदारे की क़यादत संभालना बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा शोबा बड़ी तब्दीलियों से गुजर रहा है। चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन सार्फिन, शेयर होल्डर्स और कौमी मईशत के लिए जिद्दत लाने के मौक़े पहले से कहीं ज़्यादा हैं। लग नहीं रहा लाहौर कलंदर्स चैंपियन टीम है। दुनिया टॉस जीतकर बैटिंग देती है और मैच जीत लेती है। ये टॉस जीतकर बैटिंग कर रहे हैं। हर लम्हा पुरजोश। PSL स्पेशल में साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली का तज्जिया। कामरान अकमल ने कहा कि रेस अब 3 टीमों हैदराबाद, कराची और कोयटा के दरमियान। कोई एक टीम नंबर 4 पर आएगी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा। राना सनाउल्लाह का और आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया। अर्दिल अजीज ख़वातीन हज़रात, भरपूर तालियों में मिफ्ता इस्माइल साहब से गुजारिश करूंगा कि क्या बात है सर। वेलकम टू हर लम्हा पुरजोश। ट्रैफिक थी थोड़ी रास्ते में, इसलिए देर हो गई। बासित अली साहब, ये लाहौर कलंदर को क्या हो गया? लग नहीं रहा कि ये चैंपियन टीम है। दुनिया टॉस जीत के बैटिंग देती है और मैच जीतती है, ये टॉस जीत के बैटिंग। रेस अब 3 टीमों की है, हैदराबाद, कोयटा और कराची के दरमियान मुझे ज्यादा लग रही है। इनमें से कोई एक टीम नंबर 4 पे है। सिकंदर जो उसको 7वें नंबर पे खिलाना मेरी समझ से बाहर है। जो PSL में परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्मेंसेस कहाँ थी 2023 के वर्ल्ड कप में, 24 के T20 वर्ल्ड कप में, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी में। आप इस सीरियल यहाँ आए थे, आप भी ये कह रहे हैं आधा उन्होंने बनाया आधा आप बनाए। वो बना के गए ना आपको, तो आधा मैं बना लूंगा आपको। आप बनाए और उसका मसला हल हो गया इस सड़क का। लेकिन यूनिवर्सिटी रोड और ये सड़क नहीं बनी। डार साहब को अगर मैंने एक बात कहनी हो तो कहूंगा डैश। वजारत खारजा बड़ी अच्छा काम कर रही है। कराची में रहना ऐसे है जैसे पेरिस में रहना। मेरा पहला रद्द अमल था डैश। कराची निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ए प्यारे, तुम मुझे भाग गए हो। जी जी। क्या वजह है वसीम, आज चप्पलें पहन के आ गए हो? 50 और 50 दिल मिले तो हो गए 100। वसीम भाई ने चप्पल पहनी हो। लाहौर और पिंडी का मैच समझ में नहीं आता। लाहौर पिंडी जीते। पिंडी जो कामरान भाई बोल रहे हैं। लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।